السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کلش عثمان پر ہے، جس میں ہم قسط نمبر 142 کے کچھ اہم واقعات پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ قسط نمبر 143 پر بھی کہ اس ہفتہ ٹریلر ریلیز کیوں نہیں کیا گیا، کیا وجہ بنی اور عثمان بے نے کیوں کلش عثمان چھوڑنے کی بات کی، آخر وجہ کیا ہے۔ تو چلے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر قسط نمبر 142 کی بات کریں تو قسط ٹھیک ہی تھی، نہ ہی اتنی اچھی اور نہ ہی اتنی زیادہ بری تھی۔ اس قسط میں زیادہ تر آنے والی قسط کے لیے ٹیمپو سیٹ کیا گیا تھا۔ اس قسط میں اگر ارحان، ہولوفیرا اور محمد کی شادی کی بات کریں اور ان دونوں قبیلوں کے بات کریں تو مصنف کی صلاحیتیں ہمیں کیا دکھانا چاہ رہی ہیں، تو اس میں اگر سعادت خاتون کا موقف دیکھیں تو وہ بغیر کسی پابندی اور شرط کے ساتھ شادی پر راضی ہیں اور اس نے ہولوفیرا کی عیسائیت پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ یقیناً وہ یہ شادی صرف عثمانیوں اور ارحان کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر مالن خاتون کی بات کریں تو وہ اس کے برعکس ہیں، وہ تمام عجیب و غریب کیفیت میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مالن خاتون ارحان کی زبردستی شادی کسی دوسری خاتون سے کروانا چاہتی ہیں، اور یہ سب جانتے ہوئے کہ ارحان بچپن سے ہولوفیرا سے محبت کرتا ہے۔ پہلے تو مالن اسے قبول نہیں کرتی، لیکن جب دیکھتی ہے کہ ارحان کا زیادہ جھکاؤ ہولوفیرا کی طرف ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھ دیتی ہیں کہ اگر ہولوفیرا مسلمان ہو جائے تو میں آپ کی شادی کے حق میں ہوں، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرف یعقوب بے اور عثمان بے اب کھل کر اس معاملات میں آ گئے ہیں۔ یعقوب بے تو ہولوفیرا کا رشتہ مانگنے کے لیے ہولوفیرا کی خالہ کے پاس محل پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بے شروع سے اس معاملے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ معاملات کو بگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ارحان سے کہتے ہیں کہ اگر ہولوفیرا کی خالہ اگر اس رشتے پر راضی ہوتی ہیں تو ہم ہولوفیرا کو محل سے اغوا کر لیں گے۔ اگر مصنف کی اس کہانی پر بات کریں تو مصنف اس ساری کہانی میں ہمیں کیا بےہودگی دکھانا چاہتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اس کی مرضی کے بغیر شادی کے لیے کیسے مجبور کر سکتی ہیں، اور جبکہ وہ انکار پر بھی اصرار کر رہا ہے تو لڑکی کو نکاح قبول کرنے کے لیے مذہب تبدیل یعنی اسلام قبول کرنا فرض کیا ہے۔ ہم کب سے یہ احمقانہ غلطیاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کب سے ہوا کہ اسلام نے کسی اہل کتاب پر اسلام قبول کرنا فرض رکھا ہو؟ اگر اہل کتاب اسلام قبول کرے گا تو ہی نکاح ہو سکتا ہے، حالانکہ اسلام تو درس دیتا ہے کہ کسی پر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زور مت ڈالو۔ تو پھر یہ ڈرامہ رائٹر ہمیں یہ سب فضول سٹوریز دکھا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا بامسی نے ایک عیسائی عورت سے شادی نہیں کی؟ آرتک اور ساوجی کو دیکھ لیں۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے مصنف نے سٹوری کو سائڈ پہ کر کے مذہب کو بیچ میں لا دیا؟ جہاں تک یعقوب بے اور عثمان بے کی موقف کی بات ہے تو میں واقعی نہیں جانتا کہ مصنف کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ عثمان بے کو کسی کی پرواہ نہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا عورت کو اس کے گھر سے اغوا کرنے کے لیے خاتون کی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈرامے کی سٹوری کی خاطر ہوا ہے۔ اگر سٹوری بھی ہے تو بھی ڈرامے کو اچھی طرح سے بنانا چاہیے اور اس منظر نامے کی ڈرامائی خطوط میں کسی خلا یا کمی سے بھرا نہیں ہونا چاہیے، اور رائٹر کو چاہیے کہ اپنی ذہانت سے اس احمقانہ سٹوری کو ختم کر کے اس خلا کو پورا کیا جائے۔ امید ہے یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے گا اور ارحان اور ہولوفیرا کی شادی کرا دی جائے گی، نہیں تو رائٹر کی یہ غیر ضروری غیر منطقی کی سٹوری اس شاندار سیزن کو بدتر بنا دے گی۔ امید ہے کہ اب اس مسائل کا حل جلد نکل جائے گا، کیونکہ اس سیزن کے مین ہیرو براق جو کہ عثمان غازی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی محمد بوزداغ سے ڈرامے کی سٹوری کو لے کر کافی سخت الفاظ میں بحث کا تبادلہ ہوا، جس پر عثمان نے دھمکی دی ہے اور اعتراض کیا ہے اور سٹوری کو بدلنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آزاد ریاست کی تکمیل منظر عام پر دکھائی جائے، نہ کہ یہ غیر ضروری سٹوریز دکھائی جائیں، ورنہ میں مزید اس سیریز میں کام نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے نیا ٹریلر جاری نہیں کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ قسط نمبر 143 ملتوی ہو جائے اور اگلے بدھ کو نشر کی جائے، کیونکہ ان کی دھمکی کے بعد اب قسط نمبر 143 کے مناظر کو تبدیل کر کے دوبارہ شوٹ کیا جا رہا ہے۔ جو ٹریلر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایک عرب چینل نور پلے نے پچھلی ایک ساتھ کو ملا کر بنایا ہے، یعنی وہ فیک ٹریلر ہے۔ چونکہ اب کہانی کافی تبدیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب عثمان بے کو مکمل طاقتور دکھایا جائے گا اور مزید بورنگ سٹوریز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کہ یہ رائٹرز ہمیں دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ترکیہ اور عرب میں ان رائٹرز کو کافی تنقید کا بھی سامنا ہے۔ چونکہ نیا سال بھی ہے تو اس کی چھٹیوں کی وجہ سے بھی قسط لیٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو کلش عثمان پر، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔